السلام علیکم. اسٹوری وش شاہمین میں آپ سب کو خوش آمدید. آئیے آج کی ایک اور ہارر اسٹوری آپ کی منتظر ہے. یہ کہانی اسکاٹ لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ہائی وے کے نزدیک ہی ایک خوبصورت سا ہاسٹل بنا ہوا تھا. یہ ایمرجنسی ہاسپٹل تھا جس کے باہر ایمرجنسی ہاسپٹل ہی لکھا تھا. 121099. عجیب و غریب ہاسپٹل کے ساتھ ایک کوڈ ورڈ بھی لکھا تھا. ہائی وے پر اکثر ایمرجنسی ہو جاتی تو وہ نزدیک ہی ہاسپٹل آتے. یہ شہر اور گاؤں دونوں سے منسلک تھا. یہاں اکثر و بیشتر پرائیویٹ ڈاکٹرز ہی ہوتے تھے کیونکہ یہ کسی ریٹائرڈ آفیسر نے اپنی جگہ پر بنایا تھا. یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہی تھا. اس ہاسپٹل سے جڑا ایک عجیب و غریب واقعہ جس کو اتنی مشہوریت ملی کہ قریب قریب کے لوگ اس ہاسپٹل کے نام سے کانپنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ ہاسپٹل ایک ابینڈنڈ ہاسپٹل بن گیا. رہائشی تو یہ بات جانتے تھے. اب ہوا کیا؟ کیسے یہ ہاسپٹل ابینڈنڈ بنا؟ آئیے اس گھٹنا سے جڑی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے. لورا جو پرائیویٹ نرس تھی وہ اسکاٹ لینڈ کے شہر میں رہتی تھی. اس کا ایک بیٹا تھا جو دماغی طور پر تھوڑا سا معذور تھا. عمر اس بچے کی 12 سال تھی. لورا نے کبھی بھی اس بات کو اپنے اوپر نہ لیا کہ وہ سنگل مدر ہے. بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا شوہر چل بسا. لورا نے شادی نہیں کی اور اپنی زندگی نرسنگ کے لیے وقف کر دی. اس کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ایب نارمل ہی دیا پر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا. لورا اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹی کو بھی دیکھتی کہ ایک روز گھر میں اس کا بیٹا مردہ حالت میں پایا گیا. وجہ کرنٹ. چھوٹی سی غلطی سے اس کا بیٹا کرنٹ کا شکار ہوا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا. لورا تنہا ہو گئی تھی. اس کی عمر 35 سال تھی. انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی. ایک روز اسے خیال آیا کیوں نہ اپنی نانی کے پاس ہی چلا جایا جائے تاکہ اسٹریس کچھ کم ہو سکے. اس نے ہاسٹل سے لیو دی اور اب اپنے نانی کے گاؤں روانہ ہو گئی. جب اس کی نظر اسی ہائی وے کے ساتھ جڑے اس ہاسپٹل پر پڑی، ایمرجنسی ہاسپٹل، وہ دیکھ کر تھوڑی شاکڈ ہو گئی تھی. لیکن پھر بھی وہ نانی کے گھر اسی گاؤں میں جا پہنچی. کچھ وقت بہت اچھا گزارا. نانی کے پاس ایک کھٹارا کار بھی تھی جو کہ گیراج میں ہی کھڑی تھی. لورا نے سوچا کیوں نہ میں یہ کار صحیح کراؤں اور اس ہاسپٹل میں جاب کر لوں. نانی نے جب بات سنی تو بہت خوش ہو گئیں. اس طرح نانی نواسی دونوں کا آسرا بن جائے گا. کچھ ہی دنوں میں لورا نے وہاں جوائننگ کر لی تھی اور پہلی سیلری پر اس نے وہ کار بھی ریپیئر کرا لی. وقت بہت اچھا گزر رہا تھا. 1 ماہ بعد ٹھیک اب اس کی ڈیوٹی نائٹ میں شفٹ کر دی گئی تھی. یہ پہلا ایکسپیرینس نہیں تھا لورا کے لیے کہ جب اسے نائٹ ڈیوٹی دینی تھی، لیکن یہاں ہاسپٹل کا اس کا پہلا ہی ایکسپیرینس تھا. اسٹاف برائے نام ہی ہوتا. 1-2 ڈاکٹرز وہاں پر موجود رہتے جو کہ صرف نائٹ کے لیے ہی تھے، ایمرجنسی جو ہو جائے.
اس کے علاوہ ایک ریسیپشنسٹ، ایک چوکیدار گارڈ اور ایک نرس۔ اگر کبھی کوئی زیادہ ایمرجنسی آ جاتی تو فون کر کے بلا لیا جاتا۔ اب رات والی نرس کی شفٹنگ صبح ہو گئی اور لورا بیچاری رات میں آ گئی۔ یہ آج اس کی فرسٹ نائٹ تھی کہ جب ایک ایمرجنسی اچانک آئی۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس لڑکی کا بہت ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی کرہا رہی تھی جب اسے گارڈ اندر لے کر آئے۔ ایمبولینس کے ذریعے وہ لڑکی اس ہاسپٹل تک آئی تھی۔ انتہائی نشہ کرا ہوا تھا، نہ جانے کس چیز کا۔ اسی نشے کی حالت میں چلتے وہ ایک بڑے سے درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ تو بھلا ہو وہاں سے گزرنے والے ٹرکس کا، جن میں سے کسی نے خدا ترسی کی اور ایمبولینس بلا لی، اور یہ ایمبولینس پاس ہی کے اس ابینڈنڈ ہاسپٹل میں اس لڑکی کو لے آئی۔ اس لڑکی کی ٹانگوں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا اور اس کے سر میں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے فوراً اس لڑکی کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا اور معمولی سا آپریشن بھی لگے ہاتھ اس کا ہو گیا۔ اس کو خاصی اسٹیچز آئی تھیں۔ پورے ہاسپٹل میں وہ واحد تھی جو رات کے وقت اتنی خطرناک حالت میں آئی تھی۔ اس کے زخم بہت گہرے تھے۔ اس کے خون سے اس کے سر سے خون رسنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پھولتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر سے جتنا ہو سکا انہوں نے کیا۔ بالآخر چند ہی گھنٹوں میں وہ ڈیڈ ڈکلیئر کر دی گئی اور سرد خانے منتقل کر دی گئی۔ سرد خانے کوئی اور نہیں، لورا ہی لے کر گئی تھی۔ رات کے 3 بجے تھے جب لورا لفٹ کے ذریعے اوپر وہ ڈیڈ باڈی لے جا رہی تھی۔ اچانک اسے دائیں جانب کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ یہ اس کا زندگی میں پہلا ایکسپیرینس تھا جب وہ کوئی ڈیڈ باڈی تنہا رات کے 3 بجے لفٹ کے تھرو اوپر تیسرے مالا پر لے جا رہی تھی۔ اکیلی عورت کے لیے مردہ خانہ دیکھنا بہت بڑی بات تھی۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ نائٹ کے وقت یہ سب کچھ اتنا ایمرجنسی میں ہوا کہ ابھی تک وہ اس لڑکی کی بھیانک موت بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ تیسری مالا پر آ کر رکی، لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نے پہیوں کی چڑھ چڑاہٹ کے ساتھ اسٹریچر کو باہر کی جانب دھکیلا اور اب دائیں جانب سیدھا کوریڈور پر چلنے لگی۔ وہ انتہائی آہستہ آہستہ قدموں سے وہ ڈیڈ باڈی لے جا رہی تھی کہ جب روم نمبر 303 آ گیا، جیسے ہی اس نے مردہ خانے کا دروازہ کھولا، ایک سرد لہر اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ اس کے پیر چند قدم پیچھے ہٹے۔ اس نے دوبارہ اسٹریچر کو دھکا لگایا۔ اب اصلی کام تھا اس باکس میں یہ ڈیڈ باڈی منتقل کرنا۔ کچھ مشکلاتوں کے بعد اس ٹھنڈے سرد باکس میں ڈیڈ باڈی کو منتقل کر کے وہ واپس مڑی ہی تھی کہ دروازہ یکدم بند ہو گیا۔ ایک دم سے لائٹ بلنک کرنے لگی اور ہنسی کی کہیں کی آوازیں اس مردہ خانہ سے آنے لگی۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے میرے علاوہ؟ دیکھو، میں بہت پریشان ہوں، تھکی ہوئی ہوں۔ آج میرا فرض ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ ایرم، یہ تم ہو نا؟ ایرم جو کہ وہاں کا گارڈ تھا۔
یہ کوئی مردانہ ہنسی تھی۔ تبھی ایک دم سے نسوانی ہنسی کی آواز آنے لگی کہ تب لورا کے پسینے چھوٹ گئے۔ ایک دم وہ بھاگی۔ اس نے دروازہ بہت سختی سے کھولنا شروع کیا، بجانا شروع کیا، لیکن تھرڈ فلور پر کون تھا جو سوائے لورا کے آتا؟ وہ خود اندر بند تھی کہ اچانک سے دروازہ خود بخود کھل گیا اور لائٹ آ گئی۔ ہنسی کہے کہوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور پورے سرد خانے کا جائزہ لیا۔ اندر سے وہ تھر تھرا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سائڈ میں اسٹریچر کے نیچے وہی ڈیڈ باڈی اکڑو بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس کے مسوڑے صاف نظر آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ ہنس رہی ہے، اس کے لمبے نوکیلے دانت، اور وہ باقاعدہ کہہ رہی تھی، لورا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تم نے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ جیسے ہی لورا نے اسٹریچر کے نیچے اس لڑکی کی آواز سنی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اور اس نے آؤ دیکھا نہ تھا لفٹ کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک لائٹ چلی گئی، خوب اندھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ یکدم اسے اپنے پیچھے گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لورا، لورا، اور کبھی وہ آواز ہنستی تو کبھی وہ آواز روتی۔ لورا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے دیوار کی مدد کا سہارا لیا اور سیڑھی کی جانب آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ اسے اس لڑکی کے جسم کے گھسیٹنے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایک ایک قدم گھپ اندھیرے میں پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا کہ وہ لڑکی سیڑھیوں کی جانب اپنے جسم کو ڈال رہی ہے اور ایک ایک کر کے اس کا جسم 1 بائی 1 اسٹیپ کراس کر رہا تھا۔ وہ پیروں سے نہیں چل رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھسیٹ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ خون جو کہ اس کا بندھا ہوا تھا، اور لورا 2 فلور کراس کر گئی تھی کہ اچانک لائٹ آ گئی۔ تب اس نے دیکھا کہ فرسٹ فلور پر وہی لڑکی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ یہ دیکھنا تھا۔ لورا نے بہت بھیانک چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس کو ڈرپ ہاتھ میں لگ رہی تھی اور ڈاکٹر اس کے سر پر تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا، کیا ہوا؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، ہم نے آپ کی آواز سنی اور آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ آپ کا شوگر لیول بہت گر گیا تھا۔ کیا آپ کھانا ٹائم پر نہیں کھاتی یا کوئی پریشانی ہے؟ لورا نے ساری بات ڈاکٹرز کو بتائی۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے اور وہ فوراً مردہ خانے کی جانب چلے۔ انہوں نے ایک ایک چیز چیک کی تھی، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے لورا کو تسلی دی، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ لیکن لورا اتنے بڑے درد سے گزری تھی، اتنے بڑے خوف سے گزری تھی، وہ اس کو وہم نہیں کہہ سکتی تھی۔ صبح کے 8 بجے جب لورا گھر کی جانب واپس گئی، اس نے نانی کو تمام بات بتائی تو نانی نے بولا کہ اب تم وہاں نائٹ شفٹ نہیں کرو گی۔ اگر یہ تمہیں ڈے کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جاب چھوڑ دو، کچھ اور کر لو۔ یہاں پاس ہی ایک پرائیویٹ کلینک ہے، میں تمہاری وہاں بات کر لوں گی۔ لورا کی نانی نے لورا کو واپس ہاسپٹل نہیں جانے دیا تھا، اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام ڈاکٹرز نائٹ کی شفٹ چھوڑ گئے تھے، کیونکہ یہ بات وہاں مشہور ہو گئی تھی کہ رات کو مردہ خانہ، وہاں کے اندر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں
پورے ہاسپٹل میں لاشیں گھومتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہاسپٹل آہستہ آہستہ ابینڈن مشہور ہونا شروع ہو گیا، اور پھر صرف اور صرف دن کے وقت وہاں اکا دکا حادثہ پہنچتا تو شاید ہی کوئی ڈاکٹر ملتا۔ اب تو ایمبولینسز بھی اس کا راستہ چھوڑ چکی تھیں، کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہوتے ہی نہ تھے۔ لورا کو بھی کچھ دنوں میں اسی کلینک میں اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی۔ اس طرح نانی اور لورا مل کر ساتھ زندگی گزارنے لگے، اور کچھ ٹائم بعد لورا کی سیکنڈ میرج بھی ہو گئی۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، حادثات ہماری زندگی سے جڑے ہیں، قصے کہانیاں بھی ہماری ہی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ لسنرز، اگر آپ کو سٹوری پسند آئے اسے لازمی لائک کر کے جائیے گا، تاکہ مزید اچھی سٹوریز آپ کے منتظر رہیں۔ شکریہ۔